بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو اور ایک نیا پیغام اور ایک نیا میسج لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ غم آتا تھا، بہت زیادہ پریشانی آتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جو کام آپ نے کیا ہم اس کو کر کے چلیں گے تو اسی میں ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اگر ہم دنیا میں اس کو کریں گے، آج کل فتنوں کا دور ہے، جس طریقے سے سنتیں ذبح ہو رہی ہیں آج کے دور میں، اگر ہم ایک سنت کو بھی زندہ کرنے والے بن جائیں گے تو رب تعالی شانہ ہمیں 100 شہیدوں کے برابر جو ہے وہ ثواب عطا کریں گے۔ تو آپ کو آج سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آج ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو ایک بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، صرف اور صرف 3 کے قریب جو ہیں الفاظ ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں، اور جب آپ پر بہت زیادہ غم ہو، بہت زیادہ پریشانی ہو، بہت زیادہ آپ جو سکون قلب نہ ہو، مال کی پریشانی ہو، اولاد کی پریشانی ہو، آپ کو جو ہے کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہو، تو انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیے گا اور آپ جو ہے بہت زیادہ سکون محسوس کریں گے۔ اس ویڈیو میں آپ میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ۔ میں آپ کو چند ایسے اعمال بتاؤں گا جو آپ اگر کریں گے تو آپ بالکل سکون اور اطمینان محسوس کریں گے۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اسلامک ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے تاکہ آپ ہمارے ساتھ کوئی بھی ہماری اس طرح کی ویڈیو آئے وہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ سکون قلب کے لیے کوئی ایسی دعا بتائیں جس سے خود بہت جو ہے وہ سکون مل جائے۔ سوال کرنے والا جو ہے جب یہ سوال کرتا ہے، ملک میں ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی ہے، ہر شخص بے چین ہے، کسی کے دل کو سکون ملتا ہی نہیں، لیکن ہم تمام تر کوششوں کے باوجود سکون حاصل نہیں کر پاتے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس میں آپ کو ایک جواب دیتا ہوں۔ اگر کسی کو میری بات پسند نہ آئے تو میں پہلے سے معافی مانگتا ہوں، اور مجھے اس بات کا حتمی یقین ہے کہ سکون قلب جو ہے وہ رزق حلال سے ملتا ہے، اور یہ رزق حلال زیادتی سے نہیں ملتا، رزق حلال سے ملتا ہے۔ اگر یہ قوم سکون قلب میں ہے تو پھر رزق حلال کی تقسیم کے اوپر غور کرے۔ جس کو یہ حلال کہہ رہے ہیں، کیا یہ حلال ہے؟ اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیوں، اللہ پاک نے کہا سود لینا میرے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ کھلی جنگ میں تو سارے مسلمان شامل ہو جاتے ہیں۔ سکون اللہ پاک میں پھر کیسے جو ہے وہ عطا کر سکتا ہے؟ اللہ پاک نے سکون اور اطمینان صرف اور صرف اپنی یاد میں رکھی ہے۔ آپ چاہے خانہ کعبہ کو، غلاف کو اپنے سر پہ لپیٹ کے اللہ پاک سے دعائیں مانگیں، جب تک آپ کے پیٹ کے اندر حلال کا لقمہ نہیں ہوگا، خدا پاک آپ کی کبھی بھی جو ہے وہ دعاؤں کو
قبول نہیں کرے گا، وہ آپ کی دعاؤں کا محتاج نہیں ہے۔ اس وقت ملک میں اتنی زیادہ مشکلات، خدا کے ولی اگر آپ غور کریں، بازار بڑے پڑے ہیں، لوگ خریداری سے، ہوٹلوں سے کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو خود دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیا ہم اپنے اوپر غور کرتے ہیں کہ ہم نے کس قدر جو ہے وہ حلال کا پیسہ ہم کر رہے ہیں؟ تو جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تو پھر حلال اور حرام کی جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس سے ہم کیسے جو ہے وہ سکون اور اطمینان محسوس کر سکتے ہیں؟ آپ سود کو حلال قرار دیتے ہیں کیونکہ ہر گھر میں یہ ہے۔ تینوں مل کے حضرت ایوب آپ کو ایک چھوٹا سا جو ہے وہ میں واقعہ سناتا ہوں، وہ سن کر کے پھر میں آپ کو وہ چند اعمال بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ کیجیے گا۔ آپ میری باتوں سے ناراض نہ ہوئیے گا، میں ایک میسج جو ہے وہ دینا چاہ رہا ہوں کہ آج کل لوگوں کی پریشان اور اصل میں کیوں ہیں اور کیوں پریشان ہیں۔ اگر وہ بھی اگر ایسے لوگ بھی اس وظائف کو کریں گے جو بہت زیادہ پریشان ہیں اور بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہیں، ہر وقت وہ پریشانی میں رہتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں، کسی کو اولاد کی جو ہے وہ ٹینشن ہے، کوئی عورت ہے اسے اپنے خاوند کی ٹینشن ہے، کوئی ہر طرف جو ہے وہ پریشانی اور اس چیز نے اگر گھیرا ہوا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا۔ میں آپ کو صرف وہ عمل بتاؤں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ جب ان پہ بہت زیادہ غم آیا کرتے تھے تو اکثر آپ کی داڑھی مبارک بھی پر جب ہاتھ پھیرتے تو وہ بھی جو ہے وہ آنسوں میں ہوتی۔ جب آپ پر اس قدر بھی جو ہے وہ غم آئے تو آپ کیا پڑھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج میں آپ کو جو ہے وہ نسخہ بتاؤں گا۔ تو بات ہو رہی تھی حلال اور حرام کی، تو یہ ٹاپک جو ہے بہت، اگر میں اس کو لے کے آؤں گا تو یہ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ میں مختصراً جو ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی ٹائم ملا تو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کروں گا آپ کے سامنے، تاکہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اس وقت میں صرف اور صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جب آپ بہت زیادہ غم زدہ ہو جائیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فکر مند ہوتے تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرماتے سبحان اللہ العظیم، اور جب بہت زیادہ غم زدہ ہو جاتے اور بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں پھر فرماتے یا حی یا قیوم۔ ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ غم کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر داڑھی مبارک پر ہاتھ لے کر جایا کرتے، کبھی انگلیوں سے اس میں خلا فرماتے اور فرماتے حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا ترجمہ ہے میرے لیے اللہ رب العزت ہی کافی اور وہی بہتر کارساز ہے۔ کیا آپ پریشانی میں، غم میں کی حالت میں آج وسلم کی یہ سنتیں اگر اپنا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم اور پریشانی کے وقت یہ سنتیں اپنا لیں تو آپ کو غم اور پریشانی کبھی آپ کے قریب تک نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کا دل بہت زیادہ پریشان ہے تو آپ کثرت سے جو ہے آپ پریشانی سے نجات کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ تھوڑا سا جو ہے اپنے ایسا ماحول اگر آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی پریشانی نہیں آئے گی، کبھی آپ کو ٹینشن نہیں آئے گی۔ اگر آپ ٹینشن میں ہوئے بھی تو بھی آپ کی وہ ٹینشن چند منٹوں میں ختم ہو جائے گی۔ آپ اپنے ارد گرد میں دیکھیں، جہاں پر آپ اس وقت موجود ہیں، جہاں پر چاہے آپ ایک گھر میں ہیں، ایک ہی آپ کا گھر کمرہ ہے،
آپ اس کمرے میں تھوڑی سی جو ہے وہ تاریکی ڈھونڈنے کی کوشش کریں، ایک ایسا جو ہے وہ کنارہ ڈھونڈیں جہاں پر صرف آپ ہوں اور آپ کی آواز جو ہے ایسا لگے کہ آپ کے علاوہ صرف اگر سن پا رہا ہے تو وہ آپ کا رب سن رہا ہے۔ تو وہاں پر جب آپ بیٹھ کر کے آپ آنکھیں بند کر کے آپ جو کچھ بھی ہے آپ کے دل میں جس کی وجہ سے آپ کو وہ ٹینشن ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے آپ چاہے اولاد کی وجہ سے ہے، مال کی وجہ سے، اس کو بالکل ایک کنارے پہ لے کے جا کر کے آپ اپنی آنکھیں جو ہے وہ چند منٹ کے لیے بند کر دیں اور اس طریقے سے اپنے آپ کو ظاہر کریں کہ جب آپ کوئی چیز بول رہے ہیں، جس طرح جب ایک بچہ کوئی چیز بولتا ہے تو آپ اپنے رب سے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، بالکل آپ یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کر دیں اور یہ کیفیت طاری کر کے آپ جو ہے وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھنا ہے، پھر یا حی یا قیوم یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ دوبارہ سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب آپ ایسا ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ اپنے آنسوں پہ اور اپنے گناہوں پہ رب سے جو ہے وہ شرمندہ ہوں، یا اللہ میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، میں اس لائق نہیں کہ تجھ سے معافی مانگ سکوں، میں اس لائق نہیں کہ میں تجھ سے کوئی چیز مانگ سکوں، لیکن آج تو رب کریم ہے، تو مجھے دوبارہ سے جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے جب ایسی کیفیت طاری کریں گے اپنے اوپر، آپ جب بہت زیادہ غم زدہ ہو جائیں گے، جب بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے، ایسی پریشان حالی میں آپ اپنے اندر ایک اپنی آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے بند کر کے آپ دل میں یہ کیفیت پیدا کریں کہ جب آپ کوئی بھی چیز اس طرح کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، یا کوئی بھی چیز آپ اعمال کر رہے ہیں یا کوئی عمل کر رہے ہیں، تو آپ کا اللہ پاک آپ سے بالکل براہ راست ہے۔ تو پھر اس وقت جب آپ یہ کریں، آپ ساری چیزیں ایک طرف رکھ کے پھر آپ یہ ورد کریں، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، 100 مرتبہ ان کی تسبیح کرنی ہے، سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ، یا حی یا قیوم 100 مرتبہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل 100 ٹائم آپ نے 100 ٹائم یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ آپ نے پڑھنی ہیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، اور جب آپ اس چیز سے فارغ ہو جائیں گے ورثے، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت زیادہ ہلکے ہو جائیں گے، بہت زیادہ گناہوں سے بھی، گناہ بھی آپ کے دور ہو جائیں گے، اور جب آپ ہٹ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کوئی بھی ٹینشن، بڑی سے بڑی ٹینشن یا بڑی سے بڑی پریشانی جس نے آپ کی ذات کو جو ہے وہ پریشان کیا ہوا ہے، وہ چند منٹوں میں اور چند سیکنڈوں میں غائب ہو جائے گی، کیونکہ یہ وہ اعمال ہوتے ہیں اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے دل کا محاصرہ کر کے جب ہم رب سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک جو ہے ہمارے غموں کو، کیونکہ غم جو مسلط کیے جاتے ہیں، غم کا جو پہاڑ آتا ہے، یہ سب کی سب عطات صرف ایک رب کریم کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ نہ کوئی انسان کسی انسان کو دکھ دے سکتا ہے جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ ایسا عقیدہ آپ بنا لیں، اگر میں آپ کو ساری خوشیاں دینا چاہوں، اگر رب نے آپ کی زندگی میں خوشیاں نہیں لکھیں، اگر میرے اللہ نے نہیں چاہا کہ آپ کو خوشی ملے تو آپ کو نہیں مل سکتی۔ اگر آپ مجھے غم دینا چاہیں، آپ مجھے غم دینا چاہیں اور اللہ پاک نے غم نہ دینے کا ارادہ کیے ہوئے، آپ ساری کائنات لگ کے مل کے مجھے غم نہیں دے سکتی۔ اگر میری زندگی میں غم لکھا ہوا ہے یا میری زندگی میں پریشانی لکھی ہوئی ہے تو ساری کی ساری کائنات مل کر کے، ساری کائنات مل جائے، ساری کی سارا پورا ہر چیز مل جائے تو وہ مجھے غم نہیں دے سکتی، وہ مجھے خوشی بھی نہیں دے سکتی اور مجھے غم بھی نہیں دے سکتی جب تک میرے اللہ کی جو ہے وہ اس میں رضا شامل نہ ہو۔ جب آپ یہ عقیدہ بنا لیں
کہ جو کچھ بھی ہے صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہی کرتی ہے، اس کے علاوہ کرنے میں ہر چیزیں رب کریم کی محتاج ہیں۔ ہر چیز چاہے کچھ بھی ہے، چرند ہے، پرند ہے، دنیا کی ہر چیز، ہر کام، ہر عمل میں ایک اللہ پاک کی ہی محتاج ہے۔ کسی کو غم آتی ہے یا پریشانی آتی ہے، وہ اللہ پاک سے رجوع کرے۔ انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، روحانی اعمال ہوتے ہیں، آپ غم نہ تو دوائیوں سے دور کر سکتے ہیں، نہ میڈیسن سے دور کر سکتے ہیں۔ جس کو بہت زیادہ غم ہوتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، اس کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ میں سگریٹ پی لوں یا چرس پی لوں یا شراب پی لوں، شراب نوشی کروں، اس طرح کی چیزیں کروں، کیونکہ آج کل میں آپ کے سامنے معاشرے کی وہ برائیاں رکھ رہا ہوں جو آج کل ٹرینڈ پکڑی ہوئی ہیں۔ وہ ٹرینڈ کی چیزیں جو میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، جب انہیں کوئی تکلیف آتی ہے وہ اس جانب چلا جاتا ہے۔ اکثر آپ نے آج کل نیو جنریشن ہماری جو دیکھی ہوگی، جب ان پہ کوئی غم آتا ہے تو وہ سگریٹ نوشی کرنا شروع کر دیتے ہیں، شراب نوشی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور شیشہ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمیں دور، جو ہمیں اسلام سے بھی دور کر دیتی ہیں، اور اس سے الٹا ہم اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام تر پریشانیوں سے نکلنے کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے، آپ وہ عمل کریں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، آپ ان کی سنتوں کو اپنا لیں گے، ان کی سنتوں کو اپنا لیں گے، 100 شہیدوں کے برابر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اس دور میں 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیں۔ تو آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے اسلامک ٹیچر، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ ویڈیو صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اور اس آخر میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ دی ہوئی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا کلک جو ہے وہ کسی کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں، اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔